बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक फरेबी औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसने शोहर की बीमारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये कहानी है कराची के एक शहर की जहाँ मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी। मेरी छोटी बहन के घर के सामने वाले घर में एक मर्द, औरत और उनका बेटा असगर रहता था। असगर एक नेक लड़का था और माँ बाप का फर्माबरदार बेटा था। असगर के वालिदैन असगर से बहुत प्यार करते थे। असगर ने जब ग्रेजुएशन की तो उसकी नौकरी लाहौर में लग गई तो असगर लाहौर में रहने लगा। वो 1 महीने बाद घर आता, 2 से 3 दिन अपने माँ बाप के साथ गुजारता और फिर वापस लाहौर काम के लिए चला जाता था। असगर के वालिदैन अब असगर की शादी करना चाहते थे तो असगर की अम्मी ने 2 से 3 लड़कियां भी असगर के लिए देखी। उनमें से एक लड़की को असगर की अम्मी ने असगर के लिए पसंद भी कर लिया था। असगर के वालिदैन असगर को फ़ोन करने ही वाले थे कि अचानक से असगर का फ़ोन आ गया। असगर ने अपने वालिदैन को कहा कि आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो असगर की अम्मी बोली, बेटा हमें भी तुमसे बात करनी है, पहले तुम बात करो फिर हम बात करते हैं। तो असगर बोला, अम्मी मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसका नाम अरूसा है। मैं बात करने के बाद आपको उसकी तस्वीर सेंड करता हूँ, आप देख लेना। अरूसा का इस दुनिया में कोई नहीं है और वो एक बहुत अच्छी लड़की है। फिर असगर बोला, अब आपने जो बात करनी है अम्मी वो आप बात करें। तो असगर की अम्मी बोली, बेटा मैंने भी तुम्हारे लिए रिश्ता देखा था पर अब बात करने का फ़ायदा, तुमने तो खुद ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। तो असगर बोला, अम्मी आप अरूसा की तस्वीर देखेंगी तो आपको अरूसा बहुत पसंद आएगी। जब फ़ोन बंद हो गया तो असगर की अम्मी ने अरूसा की तस्वीर देखी। वो शक्ल से एक मकार और फरेबी औरत लग रही थी। असगर की अम्मी को अरूसा बिल्कुल पसंद ना आई थी। अगले दिन जब असगर का फ़ोन आया तो उसने पूछा, अम्मी आपका अरूसा पसंद आई है? तो असगर की अम्मी बोली, बेटा तुम सच पूछो तो मुझे अरूसा ज़रा भी पसंद नहीं आई, तुम उससे शादी बिल्कुल ना करना, वो शक्ल से एक धोखेबाज लड़की लगती है। तो असगर बोला, अम्मी अभी आप उससे मिली नहीं हैं इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं, वो एक सुलझी हुई लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, वक्त के साथ साथ वो होशियार भी हो गई है। अगले दिन असगर ने घर वापस आना था। वो अरूसा को भी अपनी अम्मी से मिलवाने के लिए कराची ले आया। जब असगर की अम्मी अरूसा से मिली तो असगर की अम्मी को अरूसा एक आंख ना भाई थी। बहरहाल उस वक़्त असगर की अम्मी ने कोई बात ना की और असगर वापस लाहौर चला गया। फिर कुछ दिन बाद असगर का फिर से फ़ोन आया और बोला, अम्मी अब आपका क्या इरादा है अरूसा के बारे में? तो असगर की अम्मी बोली, बेटा मुझे उसके तौर तरीके और पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो असगर बोला, अम्मी वो आजकल के दौर की लड़की है, जाहिर है वो आजकल के दौर के लिहाज से फ़ैशन करेगी और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका कोई नहीं है, इसलिए उसका जिस तरह दिल करता है वो वैसी ज़िंदगी गुजार रही है। जब हमारे घर आएगी तो हमारे तौर तरीक़ों से चलेगी। लेकिन असगर की अम्मी ना मानी। फिर कुछ दिन असगर का फ़ोन नहीं आया। 15 दिन बाद जब असगर का फ़ोन आया तो उसने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी मैंने अरूसा से शादी कर ली है। तो असगर की अम्मी ने उसे खूब डांटा कि मैं कभी भी अरूसा को अपनी बहू नहीं मानूंगी और तुझे क्या मैंने इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तू हमारी नाफरमानी करे। फिर अरूसा ने असगर से कहा कि अम्मी से आप मेरी बात करवाएं, शायद वो मान जाएं। तो असगर अपनी अम्मी को बोला, अम्मी अपनी बहू से बात करें। ये कहकर उसने फ़ोन अरूसा को दे दिया और अरूसा बोली, अम्मी मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं आपको अपने माँ बाप समझती हूँ, बस मुझे आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप मुझे सूखी रोटी भी देंगी तो मैं खामोशी से वो भी खा लूँगी। अम्मी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं अपनों के दरमियान में नहीं रही, अब मुझे आप अपने से दूर मत करें। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। अगर आप कहेंगी कि मैं एक कोने में पड़ी रहूँ तो मैं एक कोने में पड़ी रहूँगी और आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। बस आप मुझे अपनी शफ़क़त से महरूम ना करें। लेकिन असगर की अम्मी बोली, हम बस अपने बच्चे के माँ बाप हैं, तेरे नहीं और ना ही तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह है।
یہ کہہ کر اصغر کی امی نے فون بند کر دیا۔ اصغر عروسہ کو اپنے والدین کے گھر لے کر نہ گیا اور یہیں لاہور میں ہی رہنے لگا۔ تقریباً 4 ماہ گزرے ہوں گے اصغر اور عروسہ کی شادی کو کہ اچانک سے اصغر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس حادثے کی وجہ سے اصغر پیرالائز ہو گیا۔ اصغر جہاں کام کرتا تھا وہاں سے کسی نے اصغر کے گھر فون کر دیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ اصغر کے ماں باپ اصغر کے پاس ہسپتال میں چلے گئے تھے۔ 1 ہفتے بعد اصغر کو ہسپتال والوں نے چھٹی دے دی تھی کیونکہ اصغر کی جان خطرے سے باہر تھی، لیکن اصغر نہ تو ہل سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا۔ اس دوران جب اصغر ہسپتال میں داخل تھا، اصغر کے والدین نے عروسہ کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ملی۔ اصغر کے لاہور میں بھی بینک بیلنس تھا۔ پتہ کرنے پر بینک سے پتہ چلا کہ اصغر کی بیوی سارے بینک میں سے پیسے لے کر چلی گئی ہے۔ شاید عروسہ بینک میں سے پیسے نکلوا کر بھاگ گئی تھی۔ 1 ہفتے تک اصغر کے والدین نے عروسہ کو بہت ڈھونڈا لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ پھر اصغر کے والدین اسے اپنے گھر لے آئے۔ اصغر کی امی اصغر کا بہت خیال رکھتی تھیں اور اصغر کا علاج اپنے فیملی ڈاکٹر سے کروا رہی تھیں۔ اصغر کی حالت میں آہستہ آہستہ سدھار آ رہا تھا۔ اب اصغر اپنے بازو اور پاؤں ہلانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اچانک ایک دن اصغر کی بیوی عروسہ اصغر کے گھر آ گئی تو اس کے والدین بولے، اب کیا لینے آئی ہو؟ سارا پیسہ تو تم بینک سے لے کر بھاگ گئی تھی، اب کیا میرے بیٹے کی جان لینے آئی ہو؟ اور اصغر کے والدین نے عروسہ کو گھر سے نکال دیا تو عروسہ نے سارے محلے کو اکٹھا کر لیا اور محلے والوں کو بتانے لگی کہ میں ان کی بہو ہوں اور یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور مجھے گھر سے نکال رہے ہیں۔ ایک عورت کی پکار ہر کوئی سنتا ہے، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی۔ فی الحال عروسہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ سب محلے والے اصغر کے والدین کو باتیں کرنے لگے کہ اپنی بہو کو کیوں گھر سے نکال رہے ہو؟ تم لوگوں کی بیٹی نہیں ہے نا، اس لیے تم لوگوں کو کیا پتہ کہ بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ سب محلے والوں نے اصغر کے والدین کو طرح طرح کی باتیں کیں اور اصغر کے والدین مجبوراً عروسہ کو گھر میں لے آئے۔ عروسہ کو ابھی گھر میں آئے 2 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ عروسہ کو دن میں کتنے ہی فون آتے۔ تو عروسہ کی ساس نے پوچھا، جب تیرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو تجھے بار بار کس کا فون آتا ہے؟ تو عروسہ بولی، بڑھیا اپنے کام سے کام رکھ، تو نے بھی تو جوانی میں ڈھیروں لڑکے پیچھے لگائے ہوں گے، تو خوبصورت بھی نہیں تھی اپنی جوانی میں، تو نے اتنا غضب ڈایا ہے تو سوچ ذرا میرے آگے پیچھے کتنے لڑکے ہوں گے۔ تو عروسہ کی ساس بولی، ارے بے شرم، شوہر ابھی زندہ ہے اور شوہر کے ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں کرتے شرم نہیں آتی تجھے؟ تو عروسہ بولی، اس میں کس بات کی شرم؟ شوہر تو میرا آدھا مرا ہوا ہے، اس لیے تو بیڈ کے ساتھ چپکا ہے، اب شوہر نہیں تو میں کیا اب اپنے شوق بھی نہ پورے کروں؟ تو عروسہ کی ساس توبہ توبہ کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی ساس کے جانے کے بعد عروسہ اپنے بیمار شوہر کو کہنے لگی، تو نے کیا سوچا تھا کہ میں صرف تیرے بینک کے پیسے لوں گی؟ ارے پاگل نہیں، تیری ساری جائیداد پر صرف میرا حق ہے اور یہ سب میں لے کر رہوں گی۔ ہر روز عروسہ گھر کی چھت پر خوب تیار ہو کر چلی جاتی اور محلے کے لڑکے عروسہ کو چھیڑتے اور کچھ لڑکے اس کی تعریف کرتے رہتے۔ کئی بار عروسہ کے ساس اور سسر نے اسے منع بھی کیا۔ اب تو محلے کے کتنے ہی لوگ عروسہ کی شکایت لے کر اس کے ساس سسر کے پاس آنے لگے تھے کہ کیسی بہو ہے تمہاری، سارے محلے والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے تمہاری بہو نے، اس محلے کا کوئی لڑکا نہ ہوگا جس کے پاس تمہاری بہو کا نمبر نہ ہو۔ اصغر کے والدین عروسہ سے تنگ آ گئے تھے لیکن وہ مجبور تھے، اگر ان کا بیٹا ٹھیک ہوتا تو وہ عروسہ کو طلاق دے دیتا۔ اگلے دن عروسہ نے ایک نیا کام کیا۔ اصغر کے ابو کے 3 مکان اور تھے جن کا کرایہ گھر میں آتا تھا۔ عروسہ کو جب پتہ لگا کہ میرے سسرال والوں کے 3 مکان اور ہیں تو وہ باری باری ہر مکان کے کرایہ دار کے پاس گئی اور ان سے کرایہ لے کر گھر آ گئی۔ جب اصغر کے ابو کو پتہ لگا تو اس نے عروسہ کو کہا کہ تم نے کس حق سے مکانوں کا کرایہ لیا ہے؟ تو عروسہ بولی، حق کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو آپ کو میں یاد کروا دوں، یہ ساری جائیداد اصغر کی ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ اب وہ مفلوج بستر پر پڑا ہے تو ان سب پر میرا حق ہے، اور ہاں اگر آئندہ سے مجھے میرا حق یاد دلایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اب تو عروسہ نے حد ہی کر دی تھی اور اصغر کے والدین بہت پریشان تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس عروسہ کا حل نکالنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ تو ہمیں سڑک پر لے آئے گی۔ کچھ دن گزرے کہ اصغر کا ابو باہر سے کچھ خریدنے گیا تھا کہ راستے میں اسے اس کا ایک وکیل دوست مل گیا۔ جب اسے اس کا وکیل دوست اجمل ملا تو اجمل بولا، یار تم تو بہت پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟
تو اصغر کا ابو بولا یار میری بہو نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تو اجمل بولا میں سمجھا نہیں۔ تو اصغر کے ابو نے بتایا کہ جب میرا بیٹا لاہور میں کام کرتا تھا تو میرے بیٹے نے وہاں پر ایک عروسہ نامی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور پھر میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ لڑکی سارا پیسہ لے کر بھاگ گئی تھی۔ جب ہم اپنے بیٹے کو گھر لے آئے تو وہ بھی 1 ماہ بعد گھر واپس آ گئی تھی۔ میرا بیٹا تو پیرالائز ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے ساری جائیداد اپنے اکلوتے بیٹے کے نام پر کر دی ہے اور وہ اسی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جائیداد بیچ نہ دے۔ تمہیں تو پتہ ہے اجمل، میں ایک ریٹائر آدمی ہوں، پینشن پر گزارا کر سکتا ہوں، لیکن 3 مکانوں کا کرایہ لے کر میں اپنے بیٹے کا علاج کروا رہا تھا، اور اب وہ کرایہ بھی میری بہو کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ تو اجمل بولا اچھا تم یہ بتاؤ، کیا تمہارا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے؟ تو اصغر کا ابو بولا ہاں، وہ بھی اس سے بہت تنگ ہے، وہ اشاروں سے بات کرتا ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ تو اجمل بولا اچھا ٹھیک ہے، میں پہلے تمہاری بہو کا بیک گراؤنڈ پتہ کروا لوں، پھر تم سے بات کروں گا۔ اجمل نے جب عروسہ کا بیک گراؤنڈ پتہ کروایا تو اسے پتہ لگا کہ وہ ایک فریبی عورت ہے، مردوں کے ساتھ اس کے بہت سے تعلقات بھی تھے، وہ جہاں جاتی تھی وہاں کے مردوں کو پھنسا لیتی تھی، اور اصغر سے پہلے بھی وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر چکی تھی۔ پھر اجمل اصغر کے گھر گیا اور اصغر کے ابو کو بولا مجھے اصغر سے ملنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں۔ اصغر کا ابو اجمل کو اصغر کے پاس کمرے میں لے گیا اور اجمل اصغر کو بولا بیٹا اگر تمہارا جواب ہاں میں ہو تو اشارہ کر دینا، اور اگر نہ میں ہو تو اشارہ مت کرنا۔ پھر اجمل نے اصغر سے پوچھا کیا تم اپنی بیوی عروسہ کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ اصغر نے اشارہ کیا اور اجمل سمجھ گیا۔ ایک بار پھر اجمل نے دوبارہ یہی سوال اپنی تسلی کے لیے کیا اور پھر اصغر نے اشارہ کیا۔ تو پھر اجمل اصغر کے ابو کو بولا یار تم پریشان نہ ہو، میں اس لڑکی سے تمہارے بیٹے کو چھٹکارا دلا دوں گا، میں تمہارا کیس لڑوں گا، اور اب تو تمہاری بہو کے خلاف کافی ثبوت بھی ہیں، انشاءاللہ کیس تمہارے بیٹے کے حق میں ہی ہوگا۔ اس طرح اصغر کی طلاق کا کیس عدالت میں چلا گیا اور وہاں عروسہ کو بھی بلا لیا گیا، اور سارے ثبوت عروسہ کو گناہ گار بنا رہے تھے، اور اس طرح اصغر کو مکار عورت سے چھٹکارا مل گیا۔ طلاق کے 2 مہینے بعد اصغر کافی بہتر ہو گیا تھا، اور اب اصغر کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی تھیں، اور اب صرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ محبت یا پیار کرنا جائز ہے، اور اپنی پسند کی شادی بھی کرنا جائز ہے۔ جب بھی آپ کسی سے محبت کریں اور اس سے شادی کرنا چاہیں، اور آپ کے گھر کے بڑے اس سے شادی کرنے سے آپ کو منع کریں، تو اس سے کبھی بھی شادی نہ کریں، کیونکہ ہمارے والدین اور بزرگوں نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، جس سے وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً ان کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اصغر کے والدین نے بھی اس کو سمجھایا، پر وہ نہ سمجھا، اور زندگی نے اسے ایک بہت بڑا سبق سکھا دیا۔ آپ بھی جب کسی سے شادی کا سوچیں تو پہلے اپنے بڑوں کی رائے لازمی لیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔